کیا حکومت کے لیے بھی سرپرائزنگ تو نہیں تھا کہ ملاقات بھی ہو گئی, جلسہ منسوخ بھی ہو گیا؟ کیا حکومت کا عمل دخل تھا بھی اس میں, یا آپ لوگوں کے اوپر ہی لیول پہ کام ہو گیا, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروا دیا؟ بالکل قطعاً ایسی بات نہیں ہے شہزاد صاحب, حکومت کی نالج میں تھا, ہمیں بالکل انفارمیشن تھی. جب ان کی این او سی کینسل ہوئی, اس کی وجوہات اور اس کے بعد جتنی بھی ایونٹس انفولڈ ہوئیں آہستہ آہستہ, کیونکہ عوام کو اس وقت رائٹ دیر اینڈ دین ٹو سیکیورٹی سچویشن کا ہم نے بتا دیا کہ اس میں جو لوکل انتظامیہ تھی انہوں نے بتایا کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے یہ کینسلیشن ہو رہی ہے. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہیں کہ جیل میں کسی سے ملاقات ہو, کیا ٹائم ہو, یہ اسٹیبلشمنٹ سب کچھ مانیٹر بھی کرتی ہے اور ان کی مرضی سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اگر 7 بجے ملاقات ہوئی ہے تو حکومت کی مرضی سے ہوئی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے؟ دیکھیں, میں اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھا, اور اوبیسلی کیونکہ ایک سینسٹیو سچویشن تھی, سیکیورٹی کی صورتحال تھی, اس کی پیش نظر جو ہے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی. کلیکٹیو ایفرٹ کے بعد انسیکیورٹی تو آپ کی نہیں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ آج عمران خان نے یہ کہا ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو نون لیگ جو ہے فوراً 9 مئی کو لے کے سامنے آ جاتی ہے. نہیں, قطعاً نہیں, ہمیں تو کسی چیز کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی گھبراہٹ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے تو یہی تھے کہ ان کی بات چیت ہو. لیکن میں ابھی بھی آج بھی آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ آج کی پروسیڈنگز میں جو گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک بلف کھیلا ہے. اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے. کیا بلف کھیلا ہے؟ کہ میری کوئی بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ مسکرا دیے جب بیک گراؤنڈ بھی پوچھا کہ کیسے آپ سے کس کو پیغام کیسے آپ تک پہنچا. اگر یہی بات ہے, پہلی تو بات ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی اس بات میں سچائی نہیں ہے. اگر واقعتاً کوئی سچائی ہے تو پھر اس بیانی کا کیا کریں گے جس سے یہ لوگوں کو اشتعال انگیزی دلواتے ہیں اپنے ورکرز کو, جو نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے, جو تمام تر چیزیں کہہ کے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے تو دیکھا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں کہ جو جلسہ منسوخ ہوا اور اس کے بعد جس طرح کی ان کی عزت افزائی کی گئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی, ان کی پارٹی کے اپنے ورکرز نے, تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایجنسیز وغیرہ نے کوئی پیغام رسائی عمران خان تک نہیں کی تھی, جو بھی پیغام ملا تھا وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملا تھا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن چینل نہیں کھلا ہوا؟ نہیں, ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں. لیکن میری نالج کے مطابق اگر ڈائریکٹ بھی نہ ہو تو انڈائریکٹ کانٹیکٹ تو ہے نا. تبھی رات کے 3 بجے اعظم سواتی صاحب کو بھی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے, 7 بجے جو ہے وہ عدالت کے جیل کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں, ملاقات بھی ہو جاتی ہے. تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو جو ہے اس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ پہلا مومنٹ ہے کہ ایک بریک تھرو ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان, اور یہ شاید آگے بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ عمران خان نے گڈ ول جیسے شو کیا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اس وقت اس سچویشن کی ضرورت تھی, اس لیے جو ہے کمیونیکیشن شروع ہوئی, اور کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں تھی. اگین میں نے آپ کو بتا دیا کہ سی ایم صاحب کے تھرو جو ہے یہ تمام تر بات ہوئی, اور اس میں اسی ہفتے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ تحریک انصاف سے عمران خان سے بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. بالکل, لیکن کہیں نہ کہیں دروازے کھلے ہیں. پھر سیکیورٹی سچویشن کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں دروازہ ضرور کھلا ہے, اور یہیں تک محدود رہے گا. ون ٹائم تھا میرے خیال سے, ایک ون ٹائم یہ چیز تھی. خدا نہ خواستہ کی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی 8 تاریخ کو دوبارہ. لیکن حکومت کی طرف سے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے کہ اب 8 ستمبر کو آپ جلسہ کریں, ٹائم آپ کی کنڈیشنز ہوں گی کہ آپ نے اتنے بجے کرنا ہے, اس جگہ پہ کرنا ہے, اور آپ کو این او سی بھی مل جائے گا, سیکیورٹی بھی مل جائے گی. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے حکومت کی جانب سے؟ ہم نے ایک 40 نکات کا ان کو این او سی دیا ہے, اور ان کے 40 کی 40 نکات پہ ان کو عمل پیرا ہونا پڑے گا. اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے, اس سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اپنی سیفٹی, ان کی سیکیورٹی, پاکستان کے شہریوں کی سیفٹی سیکیورٹی, اس سے ابو دس کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے, ان تمام تر چیزوں کو, اور اسلام آباد کے ریزیڈنٹس جو گرد و نواح میں اسلام آباد کے ریزیڈنٹس ہیں, آپ نے اپنے کیپٹل کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو بھی انشور کرنا ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے 40 نکات میں بیان کی ہیں ان کو, اور انہوں نے ایگری کیا ہے. اگر یہ اب کسی ایک نقطے سے بھی ہٹتے ہیں تو یہ اس کی وائلیشن میں ہوں گے. ہم نے اجازت اور این او سی 8 تاریخ کے لیے اس لیے دی ہے کیونکہ ہم عدالت میں آن ریکارڈ ہیں کہ ہم نے ان کو اجازت دینی ہے. کنڈیشنل ہے, اٹس کنڈیشنل. لیکن وہ تو جب جلسہ ہو جائے گا اس کے بعد پتہ چلے گا نا. ایسا تو نہیں ہوگا ایک دن پہلے پھر کینسل کر دیں گے کہ دیکھیں نہیں خطرات ہیں سیکیورٹی کے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا کوئی اور اس دفعہ جلسے ادھرنے کے لیے آ رہا ہے, ایسا تو نہیں ہوگا؟ اگر ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے 9 مئی جیسا کوئی ایک اور ایسا سانحہ کرنے کی کوشش کی یا اس تیاری کے ساتھ آئے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اسپیشل برانچ کی, انٹیلیجنس کی اور دیگر
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں اور وہ مل جاتی ہیں. صحیح, تو آپ کی طرف سے بھی جو NOC ہے وہ بھی سبجیکٹو ہے. سبجیکٹو ہے. اچھا, ایک اور بات آج عمران خان نے کی, کیونکہ آپ کا تعلق لا اینڈ جسٹس منسٹری سے بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک گیم کھیلا جا رہا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی جائے گی, اور اگر ایکسٹینشن نہ ہو تو ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ جو سینیورٹی کا عمل ہے اس کو افیکٹ کیا جائے گا اور پھر اپنی مرضی کا کوئی جج, یعنی کسی جج کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. کیا یہ پیکج جس کو کہا جا رہا تھا ایک جوڈیشل پیکج ہے, یہ ابھی بھی کنسیڈریشن میں ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اگر انہوں نے کوئی ایسی کیلکولیشنز کی ہیں تو پتہ نہیں کیسے کی ہیں, کیونکہ ابھی فی الوقت تو نہ کسی نے ایکسٹینشن مانگی ہے اور نہ کسی کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ میں آپ کو درکار ہوتی ہے, جو کہ فی الوقت یہ کلیئر کٹ سچویشن ہے. ریزرو سیٹ والا معاملہ, اس کا آرڈر ڈیٹیل نہیں آیا. جب اس کا آرڈر ڈیٹیل آ جائے گا تب اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے, یا اگر یہ کہیں کہ کسی کو سینیورٹی پرنسپل, تو اس ملک میں کب یہ سپریم کورٹ نے خود اپنا سینیورٹی پرنسپل وائلیٹ کیا ہے؟ پر ایسی حکومت کی طرف سے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے, نہ حکومت کوئی ایسی چیز کنسیڈر کر رہی ہے. جو سینیورٹی پرنسپل ہوگا وہی سینیورٹی پرنسپل. کل کیونکہ جب ملاقات تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی, تو یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اگلے ہفتے ترمیم کے لیے, قانون اور آئین میں ترمیم کے لیے کچھ بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اسمبلی میں. تو کیا اس بل کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں, اس بل کے حوالے سے شہزاد صاحب بات نہیں ہے. کچھ اور لا میکنگ ہے, جو بلز ہیں جس میں ویریس امینڈمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس ویک میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا, کیونکہ یہ اتنا زیادہ اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے عدلیہ میں, چاہے فیصلے ہوں, وہ صرف اسی تناظر میں ہو رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے. یہ آپ سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہوا ہے, کیونکہ آن ریکارڈ 2-3 صحافیوں نے خبر دی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. تو حکومت کی طرف سے دروازہ بند ہو چکا ہے, یا کہیں نہ کہیں اسپیس ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ یہ کر ڈالیں گے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قانون میں اور آئین میں بہتری آنی چاہیے, اور ایز پارلیمان ہمارا کام ہے, ہماری ڈیوٹی ہے اور ہماری سروس ہے کہ ہم اس میں بہتری لے کے آئیں. سب سے پہلی اگر آپ کو مثال دوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کی جو مدت ملازمت کی ایج ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 62 سال ہے. اسی طرح سپریم کورٹ کے جو عزت مآب ججز ہیں ان کی 65 ہے. تو اس میں ڈسپیرٹی ہے, کیونکہ ان پریکٹس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر کوئی وکیل ایلیویٹ ہوتا ہے, ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے, تو وہ جج ہونے کے اس پورے پروسیجر میں پھر اس کی دوڑ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہو جائے. تو یہ اگر یہ ڈسپیرٹی ختم ہو جائے شہزاد صاحب, تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. اور ویسے ہی اس میں بڑے ملک میں اچھے لیگل مائنڈز ہیں اور اچھے ججز ہیں, جن کی اگر کوئی مدت ملازمت میں بھی توسیع کرنی پڑے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. امریکہ میں تو سپریم کورٹ کا ججز جو ہیں وہ ٹل لائف ہوتے ہیں, ان کی تو وہ کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج ہی نہیں ہے. مثال دینے کا مقصد ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ایک مثال ویسے آپ کو, حکومت آتی ہے خود اپوائنٹ کرتی ہے وہاں پہ جج کو, چیف جسٹس کو, اور وہ پھر جب تک کوئی آ کے ان کو ہٹائے نہ یا ریٹائر نہیں ہوتے تب تک وہ رہتے ہیں. نہیں, وہ ریٹائرمنٹ کی بات نہیں, جب تک ان کی حیات ہے یا جب تک ان کی صحت اجازت ریٹائر نہ ہو, تو بالکل اسی طرح ہی. تو یہ کوئی یہ انٹینٹ ہے؟ نہیں, انٹینٹ نہیں ہے. میں ویسے ایک مثال دی کہ دنیا پوری میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی ایسی اچنبے والی ہے کوئی انوملی نہیں ہے.